بجائے منصوبہ سازی کر کے اس کو لانچ نہیں، اس کو چلاتے رہے، اس کو مقبول بنانے کے لیے مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو وہ کہتا تھا یہ سازشی خط جو سائفر کے حوالے سے اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے چیف تھے، کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ سازشی خط جھوٹا ہے؟ اس وقت واضح طور پر قوم کو کیوں نہ بتایا گیا؟ اور کیا انٹیلیجنس اداروں کے لوگ جو ہیں جس کا وہ سربراہ تھا، کیا اس کو بتا نہیں رہے تھے 2018 میں یا 2011 میں جب لانچ کیا جا رہا تھا کہ بقول عمران خان کے کہ باجوہ مجھے کہتے تھے یہ پلے بوائے ہے، تو کیا 2018 میں پتا نہیں تھا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ وہ آج پتا چلا کہ یہ پلے بوائے ہے؟ اور آج کیا جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پنکی پیرنی نے کرپشن کی، فراگوگی نے کرپشن کی، یا اس سے پہلے یہ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتا تھا، یہ ساری چیزیں اس وقت کے انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے جب 2011 میں اس کو لانچ کیا جا رہا تھا یا 2018 میں کرسی پہ بٹھایا جا رہا تھا؟ مگر آج ایک اور شکل میں اس کو صادق اور امین بنایا جا رہا ہے۔ اور کیا صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتے موسیٰ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ جس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں وہ پلے بوائے ہے؟ مگر کیا اس قوم سے، اس ملک سے بار بار مذاق کیا جاتا رہے گا؟ بار بار اس طرح کی قربانیاں دیکھیں، اگر نواز شریف کی بار بار قربانی سے اس ملک کی معیشت سنبھل سکتی ہے، یہ ملک دوبارہ سے ترقی کی پٹری پہ چڑھ سکتا ہے، تو یہ قربانی ہم بار بار دینے کے لیے تیار ہیں۔ مگر نہیں اب ہو رہا، اب ان قربانیوں سے بھی ملک نہیں چل رہا۔ جس طرح ڈبو دیا گیا ملک کو اور پاکستان کی قوم کو یہ منہ میں زبان دے دی گئی کہ بتایا جائے کہ ان 7-8 ماہ میں مہنگائی کیوں بڑھی، بتایا جائے ملک کی معیشت کیوں نہیں سنبھل رہی، بتایا جائے ڈالر کیوں نہیں نیچے آ رہا، تو بھائی یہ بھی کہنے کی ہمت دیں کسی کو۔ آج کوئی بات آج بھی کرنا چاہے تو اس کی زبان جلتی ہے کہ کیا سرپرستی آج جو جس جگہ سے ہو رہی ہے، اور کیا 2 الیکشن ضمنی 20 سیٹوں پہ جو ضمنی الیکشن ہوا تھا اس پر بھی سہولت کاری اس وقت کے فیض عام کر رہے تھے اور نتائج لے رہے تھے، اور وہ فیض عام آج بھی جاری ہے۔ اور یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہے کہ کیا میں بات کروں تو میرے پہ غداری کے مقدمے ہوں اور میں نشاندہی کروں چند لوگوں کی جو اداروں میں بیٹھے بات کرتے ہیں، قومی مفاد کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں، میں ان کی بات کروں تو میں غدار ٹھہرتا ہوں، مگر وہ روز 3.5 گھنٹے میڈیا پہ جھوٹ بولے، اتنا جھوٹ بولے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ اثر کر جائے، تو کیا سہولت کاری اور کس کو کہو گے؟ تو پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے پینڈنگ کیسوں کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر مجھے کوئی بتائے کہ کیا توشہ خانہ فارن فنڈنگ کیس یا اس کی بیٹی کا جو کیس ہے وہ کہہ دے آ کے کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، وہ آ کے کہہ دے کہ یہ میری بیٹی ہے، کسی نے روکا؟ کوئی ایک بات تو ہے نا، یا نہیں ہے یا ہے، وہ اس کا اقرار نہ کرے، آج تک نہ کرے، آج تک جواب نہ دے، تو پھر میں کس طرف دیکھوں؟ اس لیے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف قربانی نہیں دے گا۔ نواز شریف نے ریاست کے لیے، قوم کے لیے بہت قربانیاں دی، مگر اس کی قربانیوں کا صلہ جو قوم کو ملنا چاہیے تھا، جو ریاست کو ملنا چاہیے تھا، اس کی قربانیوں کو ضائع کیا گیا۔ آج وقت ہے
کہ جو اقبالی جرم کر رہے ہیں، جو کردار 2017 کے تھے، ان کے اقبالی جرم کرنے سے ریاست کا، قوم کا جو نقصان ہوا ہے اس کا مداوع نہیں ہو سکتا. اس کا مداوع یا پاکستان نے آگے چلنا ہے، جو کہ انشاءاللہ چلے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ان خاص طور پر 5 کرداروں نے جو 2017 میں کردار ادا کیا، ان کی جیبوں سے اگر پیسہ نکال کے پاکستان کے خزانے میں رکھ دیا جائے تو مالیاتی اداروں سے نئے کڑی شرائط پر ایگریمنٹ کی ضرورت پیش نہ آئے. اس قوم کو جتنی کرپشن، جتنا لوٹا ہے 2017 سے پچھلے 2022 کے 23 نومبر تک جو کچھ لوٹ لیا، جس نے لوٹ لیا، وہی پیریڈ جو ہم تو حساب دیتے ہیں نا، ہم سے پھر حساب لینا لے لیں. مگر خدا کے لیے یہ جو 5 کردار ہیں جنہوں نے ریاست کو اخلاقی طور پہ، ریاست کو سفارتی طور پہ، ریاست کو معاشی طور پہ، ریاست کو مالی طور پہ جتنا نقصان پہنچایا ہے، اگر ان کی جیبوں سے وہ نکال لیا جائے تو پاکستان کو اس بھنور سے، معاشی بھنور سے نکالا جا سکتا ہے. اب میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، بات کلیئر ہے کہ نواز شریف کو بار بار احتساب کی چکی سے، بار بار میڈیا ٹرائل، بار بار عدالتی ٹرائل، بار بار طاقتور حلقوں کا جو احتساب ہے یا ان کی جو پسند ناپسند کی بنیاد پہ خواہشات ہوتی ہیں وہ گزارا گیا. مگر جو عمران خان کو پولیٹیکل ادارہ اگر 23 نومبر کے بعد 2022 اگر سہولت نہیں تو جسٹس شوکت صدیقی کے بقول دوسرے 2 اداروں پہ، دوسرے 2 جو ذکر کیا کرتے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہوگا کہ کیا آج بھی اس شخص کو سیاسی طور پہ مقبول رکھنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پاکستانی قوم کی یا پاکستان کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ کس کی ضرورت ہے؟ اور کیوں نہیں نواز شریف؟ اور یہ کافی نہیں ہوگا کہ نواز شریف کو صرف بے گناہ کر کے پاکستان لے آیا جائے. نہیں، نواز شریف کو جن جن کرداروں نے بدنام کیا، ریاست کو بدنام کیا، قوم کو نقصان دیا، ریاست کو نقصان دیا، ان کو عبرت کا نشان بنا کر نواز شریف کو لانا ہوگا. ان کو عبرت کا نشان بنا کے قوم کو بتانا ہوگا کہ یہ قوم کا محسن ہے، ہم سے غلطی ہوئی. یہ بتانا ہوگا کہ قوم کو کہ اس شخص کے، اس قومی ہیرو سے جو ایٹمی قوت بنانے والا، جو معیشت کو سنبھالا دینے والا، جو سی پیک کا تحفہ پاکستان میں لانے والا نواز شریف، جس کو ہم نے اپنی خواہش پر نقصان دیا، ڈاکو کہا، غدار کہا، مودی کا یار کہا، یہ ساری باتیں واپس لے کر معافی مانگ کر نواز شریف کو پاکستان لانا ہوگا تاکہ پاکستانی قوم کا اعتماد بحال ہو سکے. تو میں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیا بیانیہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم قومی مفاد میں یہ خاموشی کیوں اختیار کرتے ہیں. مگر قومی مفاد میں اب یہ ہے کہ اب خاموش نہ رہا جائے، بلکہ سارے کے سارے حقائق، سارے کے سارے کردار جو ہیں وہ قوم کے سامنے بے نقاب کر دیے جائیں. اور پاکستان کی قوم اور ریاست کے یہ مفاد میں ہے اب کہ سارے کا سارا سچ جو ہے، جو کہا کرتے تھے کہ قومی مفاد میں کچھ چیزیں نہیں بتانی چاہیے، مگر کیونکہ اتنا گند ڈال دیا اس عمران خان نے
اب سارے حقائق سامنے لا کر ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، اور یہ 2 صوبوں کے الیکشن، نواز شریف جس دن الیکشن اناؤنس ہوگا، جس دن شیڈول اناؤنس ہوگا دونوں صوبوں کا، نواز شریف واپسی کا اسی دن تاریخ بھی دیں گے۔ اور جو مریم نواز 28 تاریخ کو پاکستان بطور چیف ایگزیکٹو کے بطور چیف آرگنائزر کے پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ آ رہی ہیں، ہم ابتدا کر رہے ہیں پاکستانی قوم کو، جہاں سے ہم نے خاموشی اختیار کی تھی قومی مفاد میں، مگر قومی مفاد میں خاموشی نہیں ثابت ہوئی۔ اب ہم سارے کا سارا سبق جو قوم کو سنانا ہے وہ سنانا شروع کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی پر جا رہے ہیں نون لیگ ریٹرنز کے نام سے، اور یہ بتائیں کہ یہ جرات آپ نے پہلے کیوں نہیں کی؟ 8 مہینے پہلے آپ لوگوں نے کوئی جرات نہیں کی، زبان بندی رہی، اب آپ لوگ دوبارہ کچھ چلے گئے ہیں تو کیسز معاف ہو گئے ہیں، کیسے سے نکل گئے، آپ لوگ دوبارہ جرات بنا رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی۔ اچھا دیکھیں، آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، مگر ہمارے کیس تو معاف نہیں ہوئے، اور نہ ہم نے معافی مانگنے کا یا نہ معافی لینے کا تصور ہے ہمارے میں۔ ہمارے تو کیس تو اسی طرح ہیں، ہماری تو سزائیں اسی طرح ہیں، اور ہم یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ جو میں نے کہا کہ 7-8 ماہ اگر ہم نے خاموشی اختیار کی تو بے قرار ہو کے انہوں نے زبان کھولی، جو نورا کشتی آپس میں کر رہے تھے، جب ان کے مفادات ٹکرائے تو انہوں نے وہ زبان کھولی، اور جن کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کھولی، یہ بھی نورا کشتی ہے۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، سعید کھوسہ، عمران خان، یہ سب اتحادی ہیں، یہ بینیفیشری ہیں، پاکستان کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والے یہ ہیں لوگ، اور انہوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا ہے۔ اور یہ جو ایک دوسرے کے متعلق باتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل ایک دوسرے کو بول دے رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف نہ تھے نہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات جڑے ہیں، کیونکہ ان سب کو ایک دوسرے کے رازوں کا پتہ ہے، کمزوریوں کا علم ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے کے خلاف سچ نہیں کہہ سکتے۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں، ہم نے قوم کے مفاد میں، ریاست کے مفاد میں اور ریاستی اداروں کو ریسکیو کرنے کے لیے جو سازشیں اداروں میں بیٹھے لوگ کرتے تھے، قوم کی نظروں میں ان کو اس شدت یا اس جو ایک ان کے خلاف عوامی رد عمل تھا اس سے بچانے کے لیے، کیونکہ میرے ادارے تھے، ریاست کے ادارے میرے ادارے ہیں، ہم نے بچانے کے لیے اس شدت سے ہم نے وہ بھی جو قصور تھا اپنے گلے لے لیا، اس لیے کہ جب کہہ دیا گیا کہ ہم ایک پولیٹیکل ہیں تو پاکستانی قوم کی جدوجہد کا، کارکنوں کو جدوجہد کا ثمر مل گیا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام سائڈیں جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل رہیں، اور یہ بات واضح رہے کہ جب تک آئین قانون کے مطابق ہم سب نہیں چلیں گے، یہ ریاست اس بھنور سے نہیں نکل سکے گی۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو آپ الیکشن میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ الیکشن میں عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ ابھی تک جو ہے وہ آپ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں کوئی استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہم استعمال ہوئے ہیں۔ ہم نے خوشی سے قربانی دی ہے سیاست کی، اور یہ قومی جماعتوں پر لازم ہوتا ہے کہ جب ریاست مشکل میں ہو تو وہ اپنی قربانی دے دیں۔ ہم نے یہ 7-8 ماہ بھی جو خاموشی رکھی، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جو معاشی طور پر چیلنجز کا سامنا ہے، جو نگران سیٹ اپ جو ہے مالیاتی اداروں سے بات نہیں کر سکے گا، کمفرٹیبل زون میں پاکستان کو نہیں لا سکے گا، جو لوگ کہتے تھے کہ آپ مشکل ترین فیصلے کر رہے ہیں، ہاں
ہم مشکل ترین فیصلے اپنے آپ کو غیر مقبول کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں، مگر ریاست کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے، ریاست کو پھر سے ترقی کے پٹری پر چڑھانے کے لیے وہ ہم قربانی دے رہے ہیں۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں، پرانے کیسز ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا، کیا عدالتوں کے ذریعے سہولت کاری کی جاتی ہے؟ کوئی الیکشن کمیشن فیصلہ دیتا ہے تو عدالتیں اسے ختم کر دیتی ہیں، کیا عدالتوں کے ذریعے یہ سہولت کاری کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات تو سیدھی ہے اور پوری قوم کے سامنے ہے کہ بھائی میرا فیصلہ، میرے متعلق کوئی پٹیشن جائے تو وہ تو رات لیٹ بھی کورٹ جو ہے اس کا سیم ڈے فیصلہ دے دیتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قوم سوال کر رہی ہے، یہ پاکستان کا بچہ یہ بات کر رہا ہے، تو اس کے پینڈنگ کیس جو ہیں ان کے فیصلے کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بچہ پاکستانی قوم کا سوال اٹھا رہا ہے کہ بھائی یہ بتایا جائے کہ نواز شریف کے کیسز جو ہیں اب تمام کردار جو ہیں وہ اعتراف کر چکے کہ جناب ہم سے زیادتی ہوئی، جناب ہم نے دباؤ میں یہ بات کام کیا اور جناب ہم نے دباؤ ڈالا۔ جب سارے کریکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا میری درخواست کی ضرورت رہ گئی؟ گزارش یہ ہے کہ ہم نے مشرف کا بھی دیکھا کہ آپ نے چاہا کہ مشرف کا احتساب ہو جائے لیکن وہ آپ نہیں کر سکے۔ اب قمر جاوید باجوہ کا احتساب کا نعرہ لے کر اور باقی لوگوں کا آپ لے کر نکلے ہیں، کیا یہ جاوید لطیف کا بیانیہ ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کا؟ دیکھیں ہم نے پرویز مشرف کے احتساب کا FIR کا فیصلہ بھی کیا اور FIR کروائی بھی۔ آج اگر مارشل لا نہیں لگ رہا تو اگر FIR نہ ہوتی پرویز مشرف پہ تو شاید جو سہولت کاری جن کا آپ نام لے رہے ہیں 23 نومبر سے پہلے وہ مارشل لا بھی لگا دیتے۔ اور آج یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کرداروں کا احتساب ہو جائے گا، یہ میری ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، احتساب ہو جائے گا۔ اور سب کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اتنا پیسہ ہے کہ اگر آپ احتساب کر لو گے تو دوبارہ کسی کو طاقتور کو یہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کے ہاتھ جلیں گے، نہیں کوئی کر سکے گا۔ تو یہ ضروری ہے، یہ قومی ضرورت ہے، ریاست کی ضرورت ہے، یہ میری یا میری جماعت کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں صاحب آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ جاوید صاحب آپ نے ابھی تنقید کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اب یہ واضح کر دیں کہ آپ پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہیں اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے کیا آپ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی عمران خان کی طرف کھڑی ہے؟ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں ایک بات بڑی کلیئر ہے، ہم نے زندگی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ ہم نے ہمیشہ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں کے عمل کو نشانہ بنایا ہے جو آئین قانون سے ماورا ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے جس سے قومی مفاد پارا پارا ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو نشانہ بنایا ہے جو لوگ وہاں بیٹھ کے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے قومی لیڈرشپ کو نشانہ بناتے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی کرے گا ہم وہ تنقید نہیں عملاً جدوجہد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میاں صاحب ابھی آپ نے بولا ہے، میاں صاحب آپ نے بولا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ قربانی نہیں دیں گے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ شیڈول کے جو الیکشن شیڈول پر ان کی واپسی کا اعلان ہوگا تو اور 5 لوگوں کو جو ہے کیسے کردار تک پہنچایا جائے تو تب وہ واپس آئیں گے، تو آپ کے بیان نہیں آپ سمجھے نہیں ہیں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو نواز شریف نے قربانی بار بار دی اس قربانی کا فائدہ ریاست کو نہیں پہنچنے دیا گیا، اور ایسی قربانی سے بہتر ہے کہ ان کرداروں کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے تاکہ ہماری قربانی جو ریاست کے لیے قوم کے لیے نواز شریف نے بار بار دی اس کا فائدہ ریاست کو قوم کو پہنچ سکے۔ لاسٹ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ رہا ہے، آپ نگران وزیر اعلیٰ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو پھر میں پہلے ہی بتا دیتا۔ میں اچھا میاں صاحب یہ بتائے گا کہ نئے جو سپہ سالار ہیں
ان کا کوئی ایسا بیان نہیں آ رہا. وہ صرف اور صرف اپنا جو ان کا قومی فریضہ ہے وہ اپنے آفیشیل کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. کیا اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ پھر نئی قیادت کو بھی سیاست میں انوالو کرنے جا رہے ہیں؟ اور اگر اتنا ہی جنرل باجوہ صاحب کے احتساب کا شوق تھا تو پھر ان کا نام PCL میں کیوں نہیں ڈالا، یا آپ ڈالنے جا رہے ہیں ان کو؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں جس طرح آپ سوال کرتے ہیں. میں بار بار واضح کر چکا ہوں کہ کوئی بھی کسی وقت کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو، اداروں پہ ہمیں اعتماد تھا، ہے اور رہے گا. مگر ہمیں جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہوتے ہیں جو غیر آئینی رول ادا کرتے ہیں، ہمیں اس پر اعتراض رہا ہے اور اس سے ریاست کو نقصان پہنچتا ہے، یہ سب کے سامنے ہے. اور اگر اس پر آواز نہ اٹھائی جائے، نہ بات کی جائے، تو یہ قومی جرم ہوتا ہے جو ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے واہے. سنہ سمنائت 2017 میں کینجی خواہش تے نواز شریف کے ہٹائے ویو. نواز شریف بار بار ملک لائے قربانی ڈنی پر بار بار